بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ اسی جگہ پر تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی ایک عبادت گاہ بنائی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ ہی جاتے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور اسحاق کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی نام کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے اور بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل کو اللہ رب العزت کی نصرت سے قلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ فلسطین کے بادشاہ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے دوسرے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا، جن اور تمام جانور فرما دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء کرام گزرے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کرام کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو بغیر باپ کے ایک معجزے کے تحت پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو اللہ پہ ایمان لانے کا حکم دیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت کی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حامی، جو اپنے آپ کو نصارہ کہلانے لگے، جو بعد میں عیسائیت پہ آ گئے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت دی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کی، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون سے نجات حاصل کر لی اور سمندر پار کر لیا، تو کوہ طور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور 40 روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔
اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا، ہمیں آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا، قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ دے گا۔ غزوہ بدر میں بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے، قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے خشکی پہ آئی تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ تعالیٰ نے بادل سے کر دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھیجا۔ من یہ ایک گوند کی طرح سے تھا جو ان کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا جو پیاس بھی بجھاتا، جبکہ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے قدرے بڑا تھا۔ ایک سرخی مائل ہوا چلتی اور یہ سب پرندے ان کی چھت پر اکٹھے ہو جاتے اور بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا نیچے اترتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار، اور وہاں سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ترقی کے لیے بہت جدوجہد اور کوششیں کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے کرامات کے باوجود بھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی تکمیل نہ کر سکی۔ ان کی تعلیم و تربیت کے احکامات کو قبول نہ کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچھڑے کی پوجا کرتے رہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا۔ بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کے بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کے بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کے انہی عادات و اطوار کے نتیجے میں بنی اسرائیل ہمیشہ کے لیے حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئی۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان کے اوپر معاشی بدحالی، معاشی مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہودیوں میں مال کی قلت رہی، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام اصل حکمرانوں کی خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں۔ شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے، نہ کہ مال سے، اس لیے مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے۔ ناظرین، کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے تو وہ غضب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پورے طور پر پاسداری نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس پر پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہود کی پوری تاریخ اللہ کی کتاب
تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انہیں انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم، ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل رسیان و غدوان پر کاربند رہے۔ رسیان یہ کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا، اور غدوان یہ کہ ظلم اور ناانصافی کو اپنا رویہ اور عادت بنا لینا۔ اس افراط و تفریق اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔ یہودی جو آج کل اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوم تسلیم کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔